السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ شہر حیدرآباد کے علاقے صفدر نگر بورا بنڈے میں تقریباً 2 سال پہلے 100 گز زمین مسجد رحمان کے نام سے خریدی گئی تھی اور عارضی طور پر ٹین شیڈ ڈال کر جمعہ اور 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ نمازیوں کی کثرت تعداد کی وجہ سے صرف 5 وقتہ نمازوں میں ہی مسجد تنگ ہونے لگی ہے۔ بطور خاص جمعہ، رمضان اور عیدین کے موقع پر باہر ٹینٹ وغیرہ ڈال کر نمازوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ گرما اور برسات میں نمازیوں کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، اسی لیے انتظامیہ نے مسجد سے متصل 50 گز زمین مسجد کے لیے خرید لی ہے، جس کی قیمت تقریباً 30 لاکھ روپے ہے۔ 20 لاکھ روپے قرض حسنہ لے کر مالک مکان کو دیا گیا ہے۔ 10 لاکھ 10 اپریل 2025 کو ادا کرنا ہے۔ اسی لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ اپنے مرحومین، رشتہ دار، عزیز و اقارب کے نام پہ میں اسکینر موجود ہے۔ آپ 1 گز زمین کی قیمت 60,000 کے ذریعے سے، ایک مسلح کی قیمت 40,000 کے ذریعے سے، ایک اسکوائر فٹ کی قیمت 7,000 کے ذریعے سے، یا کم از کم آخری درجے میں 1,000 روپے 500 روپے کے ذریعے سے اس مسجد کا تعاون کیجیے۔ اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ مدارس دینیہ کی اہمیت سے متعلق بھی باتیں آپ نے سماعت فرمائی ہیں۔ مدارس کی اہمیت ہم سے مخفی نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں مدارس کی اہمیت کو۔ عوام کا کام ہے کہ وہ ان مدارس کو ہر اعتبار سے تقویت پہنچائیں، مضبوط بنائیں۔ سب سے بڑا چندہ جو ہم مدرسوں کے لیے مانگتے ہیں وہ بچوں کا چندہ ہے۔ آپ اپنے بچے مدرسوں کے حوالے کریں۔ پیسے کا چندہ بھی مانگتے ہیں، مدرسے کے لیے مانگتے ہیں، ادارے کے لیے مانگتے ہیں، ملت کے کاموں کے لیے مانگتے ہیں۔ اپنی ذات کے لیے مانگنا بغیر شرعی مجبوری کے حرام ہے، لیکن ملت کے لیے مانگنا، اجتماعی کاموں کے لیے چندے کی تشکیل کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت سے ثابت ہے۔ بعض ناواقف لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ چندے والا کام دین کا کام نہیں ہے، تو وہ خود حضور کی سیرت سے بے خبر ہے۔ ایک مرتبہ میں نے ہتھورا میں تعلیم حاصل کی 3 سال، اللہ نے توفیق دی، موقع دیا۔ پھر میں دیوبند گیا، پھر اس کے بعد ندوہ گیا۔ میں جب ندوے میں پڑھ رہا تھا، حضرت قاری صدیق احمد صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہوئے تھے لکھنؤ کے ایک ادارے میں۔ اس ادارے کے لیے کچھ تعاون کی طرف بھی حضرت نے توجہ دلائی اپنی گفتگو کے دوران، جو حضرت کے عام مزاج کے برخلاف تھا۔ اگر حضرت نے اس وقت توجہ دلائی، ہو سکتا ہے منتظمین نے خواہش کی ہو حضرت سے یا کوئی وجہ ہو۔ پھر اس کے دوران حضرت نے فرمایا کہ بھئی میرا مزاج ہے نہیں، میں بولتا نہیں ہوں، لیکن بہرحال آپ کو توجہ دلا رہا ہوں۔ مگر میری کیا حیثیت ہے، جب کہ ضرورت پڑتی تھی تو حضرت بلال اپنا دامن پھیلاتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ترغیب دیا کرتے تھے، اور حضور کے آگے آگے بلال اپنا دامن پھیلائے ہوئے چلتے تھے، تو میری کیا حیثیت ہے۔ اور یہ کہہ کر حضرت پر رقت طاری ہو گئی، گریے کی کیفیت طاری ہو گئی حضرت کے اوپر۔ تو بہرحال امت کا کام ہے کہ جہاں کام صحیح ہو رہا ہے وہاں پیسہ لگ جانے کو اپنی سعادت سمجھیں۔ اور میں جب بھی مدرسوں کی بات کر رہا ہوں، میں کر رہا ہوں یا کوئی بھی معتبر عالم دین کر رہا ہے، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ صرف ان مدرسوں کی بات ہے جو ڈھنگ سے کام کر رہے ہیں۔ جو کرپٹ ہیں، بدعنوان ہیں، وہ ہماری گفتگو سے خارج ہیں۔ ظاہر ہے کوئی بھی ان کی حمایت اور تائید نہیں کر سکتا، لیکن اس میں بھی ہم بعض جگہ دیکھتے ہیں کہ عوام کا بھی قصور ہے۔ عوام کا قصور اس لیے ہے کہ بہت سے مالداروں کو صرف چاپلوسی پسند ہے۔
جو ان کو بڑھائے چڑھائے بس اس کا ساتھ دینے تیار ہیں، کچھ بھی کرے وہ۔ ایسے مدرسے ہم لوگ بھی جانتے ہیں، ایسی جگہوں کو کہ جہاں پر بے عنوانی ہے لیکن کچھ لوگ ذمہ دار ہیں اور ان کو بڑھایا چڑھایا جاتا ہے، خوب چاپلوسی کی جاتی ہے، تو بس وہ ساتھ دے رہے ہیں۔ تو بہرحال وہ ہمارے گفتگو میں شامل نہیں ہے۔ باقی جو ادارے ہیں، اور ماشاءاللہ بڑی تعداد میں ہیں ایسے ادارے جو امانت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، اصولوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور ان کو مسلمانوں کے، عام مسلمانوں کے تعاون کی ضرورت بھی ہے ان کو، تو ان مدرسوں میں اگر ہمارا مال لگے تو ہم اس کو اپنی سعادت سمجھیں۔ ہمارے حضرت محی السنہ مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ چندہ دینے والے کا بھی مدرسے والے پر کوئی احسان نہیں ہے، اور حضرت نے ایک مثال دی اور فرمایا کہ ایک صاحب بازار میں سے جا رہے تھے، دکان پر ایک سیٹھ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، دوست تھے وہ بھی، تو انہوں نے ان صاحب سے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں دلی کا ٹکٹ بنانے کے لیے جا رہا ہوں، ریزرویشن کرانے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا اچھا آپ کو جانا ہے، مجھے بھی جانا ہے دلی، آپ اپنے ریزرویشن کے ساتھ میرا بھی ریزرویشن بنا دیجئے۔ تو انہوں نے کہا بہت اچھا بھائی، بنا دیتا ہوں آپ کا بھی ریزرویشن۔ پیسے دیے انہوں نے، اب یہ صاحب گئے، انہوں نے اپنا بھی ریزرویشن کرایا اور وہ جو دکان پہ بیٹھے ہوئے تھے ان کا بھی ریزرویشن کرایا، اور لا کے ٹکٹ دے دیا کہ بھائی یہ ٹکٹ ہے، آپ کا ٹکٹ ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ جو دکان پہ بیٹھے ہوئے سیٹھ صاحب ہیں، کیا ان کا کوئی احسان ہے اس پر جس نے ٹکٹ بنا کے لا کے دیا ان کو؟ نہیں ہے، بلکہ ان کا ایک درجے میں احسان ہے کہ اپنے ٹکٹ کے ساتھ تمہارا بھی ٹکٹ بیٹھے بیٹھے بنا کے لا کے دے دیا۔ ایسے ہی ایک مخلص عالم دین ایک ادارے کا کام شروع کرتا ہے، مخلص ذمہ داران کسی مدرسے کا کام شروع کرتے ہیں تو وہ گویا جنت کا ریزرویشن کروا رہے ہیں اپنے لیے۔ سیٹھ صاحب نے کہا کہ بھائی میں قرآن تو نہیں پڑھا سکتا، بھائی میں قرآن تو نہیں پڑھا سکتا مگر جنت مجھے بھی جانا ہے۔ جیسے سیٹھ صاحب نے کہا نا دلی مجھے بھی جانا ہے، تو یہاں بھی سیٹھ صاحب نے کہا بھائی جنت تو مجھے بھی جانا ہے، مگر جنت جانے کے لیے جو اعمال کرنے چاہیے ان میں ایک بڑا عمل قرآن کی تعلیم ہے، اور وہ کام میں نہیں کر سکتا۔ آپ جنت کا ٹکٹ اپنے لیے لے رہے ہیں، یہ پیسے لیجئے میرے لیے بھی جنت کا ریزرویشن کرا دیجئے۔ تو انہوں نے کہا اچھا لاؤ بھائی ٹھیک ہے، تمہارا پیسہ لے لیا اور پیسے کو کام میں لگا دیا، تو اپنا بھی ریزرویشن کرایا، تمہارا بھی ریزرویشن کرایا۔ تو ایک درجے میں تو ان کا احسان ہے کہ تم بیٹھے رہے اور انہوں نے تمہارے پیسے کو صحیح کام میں لگا کے تمہارے لیے آخرت کا ذخیرہ کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام غیور مسلمانوں، یہ مدرسہ تربیت البنات فلڈ کالونی نسپور منچریال تلنگانہ میں واقع ہے۔ اس مدرسے میں 5 سالہ عالمہ کورس، 2 سالہ تربیتی کورس کروایا جاتا ہے۔ ایک صاحب خیر نے مدرسے کے لیے زمین وقف کی، اس زمین پر مدرسے کے لیے 6 کلاس سے 5 ٹوائلٹس وغیرہ کا تعمیری کام جاری ہے، جس کا کل بجٹ اندازتاً اور تقریباً 10 لاکھ روپے ہوں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس مبارک مہینے میں کچھ نہ کچھ ضرور تعاون فرمائے، اگر نہ کر سکے تو کم از کم اس ویڈیو کو شیئر کر کے نیک کام میں اور ثواب میں ضرور حصہ لے۔ فجزاکم اللہ خیرا۔